کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر ہے، ہر وقت چھپانا فرض ہے۔ ستر کہتے ہیں جس کو ہر وقت چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بدن کا یہ حصہ ہر وقت چھپانا فرض ہے۔ عورت کے لیے تو سارا بدن ستر ہے۔ اب یہاں بیان فرمایا لباس کس طرح ہو، اس کے شرائط بیان کیے کہ یہ جو ستر ہے، اس ستر کو چھپانا، پہلی شرط یہ بیان کی کہ یہ جو لباس ہے وہ سارے ستر کو محیط ہو، گھیرے ہوئے ہو، سارے ستر کو گھیرے ہوئے ہو۔ اگر ستر کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ بھی کھل جائے تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، اور نماز کے اندر کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ بعض لوگ آج کل جو نیا فیشن ہے، ایسی پینٹ نکلی ہوئی، جینس پینٹ جو بہت ساری جگہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک نیا اسٹائل ہے۔ وہ صدر کی جگہ بھی اس میں پھٹی ہوئی رہتی ہیں۔ مثلا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے، چھپانا فرض ہے، لیکن جو پینٹ نکلی ہے وہ گھٹنے پر بھی پھٹی ہوئی ہے، ران پر بھی پھٹی ہوئی ہے، ایسی پینٹ پہننا یہ اسلامی لباس نہیں ہے، بالکل اسلامی لباس کے خلاف ہے۔ اور ستر کھلا ہے تو ایسی پینٹ پہن کر نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز بھی ادا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پہلی شرط ہے کہ آدمی کا لباس ایسے ہو جو ستر کو گھیرے ہوئے ہو، مکمل گھیرے ہوئے ہو۔ اور دوسری شرط بیان کی کہ آدمی کا لباس وہ رقیق ہو، یعنی اتنا پتلا نہ ہو، رقیق نہ ہو، یعنی اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر کا حصہ نظر آ جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت کے لیے تو سارا بدن ستر ہے، اور عورتوں کے کپڑے بھی ایسے نئے فیشن کے نکلے ہیں کہ اس سے اتنے پتلے ہوتے ہیں جس سے بدن ظاہر صاف نظر آتا ہے۔ تو ایسا لباس پہننا اسلامی شریعت میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اتنا پتلا لباس پہننا کہ بدن نظر آ جائے، تو فرمایا گیا کہ وہ لباس پہن کر بھی لباس نہ پہننے کی طرح ہے، ننگا ہے۔ اس لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے لباس پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بچی ہیں، حالانکہ عورت کے لیے تو سارا بدن پردہ ہے، اور بچیوں کے لیے بچپن ہی سے ان کو صحیح آداب سکھائے جائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی مکمل پردہ کرنے والی بنے۔ اور تیسری شرط جو بیان کی وہ لاصق نہ ہو، یعنی بدن سے چپکا ہوا نہ ہو، زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ جیسے اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ لباس اپنے ستر میں ایسا، بدن میں ایسا چپکا ہوا ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کے بدن کا عضو ظاہر ہو، اس کا شیپ نظر آنے لگے، ایسا چپکا ہوا نہ ہو۔ یہ شرط بیان کی، یہ 3 شرائط بیان کیے۔ اگر یہ 3 شرائط جس میں نہیں ہے تو وہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ ایک پہلی شرط بیان کی کہ وہ ستر کو گھیرے ہوئے ہو، ستر کا کوئی حصہ نہ کھلے، نظر نہ آئے، اور دوسرا اتنا پتلا نہ ہو کہ اس سے اندر کا بدن نظر آ جائے، اور تیسرا اتنا بدن سے چپکا ہوا نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہو جائے اور شیپ نظر آ جائے۔ مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے بھی بعض ایسے کپڑے ہیں جس سے جو ٹائٹ پہنے جاتے ہیں اور اسے نیا اسٹائل کہا جاتا ہے۔ بہرحال اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کی وضاحت فرمائی، اور یہ جو لباس کے جو شرائط پائے گئے، جس لباس میں یہ شرائط پائے جاتے ہیں وہ اسلامی لباس ہے، چاہے کوئی سا بھی ہو۔ اب جو جبہ اور شرعی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں یہ تینوں شرائط اس میں پائے جاتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے سارے ستر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے،
اور اتنا پتلا نہیں ہوتا کہ اندر کا حصہ نظر آ جائے، اور اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا، کھلا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے استنجا وغیرہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جینس پینٹ وغیرہ ہم پہنتے ہیں اور اس سے استنجا کے لیے جائیں تو پھر مکمل استنجا نہیں ہوتا، پیشاب مکمل نہیں نکلتا، آدمی جب استنجا کر کے اٹھتا ہے تو بعض خطرے میں گر جاتے ہیں، تو ناپاکی اس میں لگ جائے تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اس کو اسلامی لباس کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سنائی، اس حدیث میں بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد جیسا لباس پہنے۔ بہت ساری عورتیں مرد جیسا لباس پہنتی ہیں، جیسے پینٹ ہے، ٹی شرٹ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے لیے یہ لباس دلوا دیتے ہیں، پینٹ ٹی شرٹ بالکل درست نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جو لباس ہے وہی ان کو لباس پہننا چاہیے اور دلوانا چاہیے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کرو، تجارت میں اور خرید و فروخت میں۔ اس کے اصول بیان فرمائے کہ جو چیز بھی ناپ کر دی جا رہی ہے پورا دینا چاہیے، تول کر دی جا رہی ہے پورا دینا چاہیے۔ اس میں دھوکہ دینا اور کم تول کر دینا یہ بالکل بے ایمانی ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجح، تولو اور جھکتا تولو۔ ہم جب کچھ چیز بیچ رہے ہیں تو تول کر دینا ہے، اور جھکتا تولو کا مطلب کچھ اور زیادہ بڑھا کر دے دو، یہ اسلامی شریعت ہے۔ حالانکہ اس کے برخلاف بہت سارے لوگ اس میں بے ایمانی کر دیتے ہیں، جتنا تولنا ہے اس سے کم تول کر اپنی چالاکی دکھا دیتے ہیں، اپنا زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے، نبی کے احادیث کے خلاف ہے۔ اس میں برکت نہیں ہوگی اگرچہ کہ ظاہراً زیادہ نفع نظر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تجارت کے جو اصول بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تجارت میں خرید و فروخت میں ایمان والا آدمی، ایمان والا بھائی نہ خود دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ اگر دھوکہ دے کر تجارت کی جا رہی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کسی کو پہنچانا ہے نہ خود کو نقصان پہنچا لینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے کے لیے خوشخبری سنائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہے اس کا حشر مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔